بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. عبادت کی قبولیت کی روح اخلاص ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان کہ عبادت کی قبولیت کی روح اخلاص ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اخلاص کے معنی ہیں کہ یہ کام اللہ ہی کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. صرف یہ کہنا کہ اللہ کے واسطے ہے کافی نہیں، غیر اللہ کی نفی بھی ضروری ہے. کہ عبادت میں ہر وہ کام آتا ہے جو معبود حقیقی کی رضا کے لیے کیا جائے. اب میں آج کے عنوان کے متعلق کتاب و سنت سے شواہد پیش کرتا ہوں کہ جس کلمے میں اخلاص نہیں وہ کلمہ بھی قبول نہیں. منافقین کے کلمے میں اخلاص نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے کلمے کے متعلق فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں. یاقنا یہ زبان سے کہتے تھے. یاقنا جس نماز میں اخلاص نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہوں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یہ منافقین کی نماز پہلے عرض کر چکا ہوں. نفاق دو قسم پر ہے. نفاق ایک ہے نفاق اعتقادی. نفاق اعتقادی کہ زبان پر تو بظاہر کلمہ ہو لیکن دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. یہاں پر منافقین کا یہ گروہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نفاق اعتقادی کہ زبان پر بظاہر کلمہ ہو لیکن دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہوں. یہی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا. یہ اس قسم کے منافقین مدینہ منورہ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باقاعدہ نمازیں پڑھتے تھے. لیکن جب دل کا برتن ہی الٹا ہو تو کیا کریں. اللہ اپنی حفاظت. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ جب یہ مومنین سے ملتے کہتے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیاطین یعنی اپنے رؤساء اور سرداروں کے پاس جاتے، اپنے وڈیروں کے پاس جاتے، کہتے اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ یہ تو ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے. پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم. تم یہ
کہ اس مذاق کا بدلہ ہم تمہیں چکھائیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک اب چونکہ اندر ایمان نہیں تھا، ایمان ظاہری طور پر، اب یہ نماز بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے یا نا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ثابت یہ کر رہا ہوں اگر اخلاص نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں۔ جس نیکی کام میں غیر اللہ کی رضا شامل ہو اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا شرک فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے میں تمہارے لیے بہت ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ صحابہ کرام نے رکی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریا، دکھلاوا یا کرام، کہ اللہ کی راہ میں جس مال کے خرچ کرنے میں اخلاص نہ ہو وہ خرچ کرنا بھی قبول نہیں یا کرام۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله والیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ پر و قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جس کا شیطان ساتھی ہو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ یہ خرچ کرنا بھی وبال جان بن جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مال تو میں نے دیا تھا، اس کو غیر اللہ کے لیے کیوں خرچ کیا جاتا؟ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے پس اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، وہ کھانا پینا چھوڑ دیا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ جھوٹ بولنے سے بھی بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے یار۔ ایک دفعہ میں سفر میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا، اب حالانکہ ایئرپورٹ کے قریب پہنچا ہوا ہے تو پیچھے ساتھی کچھ بیٹھے ہوئے کہتے ہم نے ایک ساتھی دوسرے ساتھی کہنے لگا، وہ ایئرپورٹ پر جو عملے کے ساتھی ہیں، آپ کو ان سے مذاق ہے؟ ان کا آپ سے مذاق ہے؟ کہتے ہیں آپ ان کو فون کر کے بتلائیں کہ ہم ابھی حالانکہ ایئرپورٹ کے قریب پہنچے، کہتے ابھی ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں تاکہ وہ پریشان ہو جائیں۔ نہ لگ رہا ہے یعنی بظاہر میں نے پھر ڈانٹا، میں خدا کے اللہ کے بندو کیا یہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے یاد رہے۔ یہ اپریل کیا کہتے ہیں، اپریل فول، یہ جو اپریل ہے، اپریل فول یار، اس میں بھی یہ جھوٹ کا تماشا لگاتے ہیں، وہ جھوٹی خبریں دے کر اور ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے آپ نا، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ یہ ہے کیا کہا، یعنی جھوٹی خبر دی، یعنی غلط بات ہے آپ نا۔ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے آپ نا۔ اللہ نے کیسی پیاری شریعت دی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تبلیغ دین جو دینا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہو سکے اس کتاب کو یہ مطالعہ کر لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے
یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے اربعین فی اصول الدین، اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ زبان کی 20 آفتیں ہیں، ان میں سے ایک آفت جھوٹ بولنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہنسی مذاق کا جھوٹ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، دیکھو پہلے ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا یاقنا، ایسی نیک نامی یاقنا۔ بھائی کوئی دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں ہے، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے، کردار سے، نیکی اور خدا خوفی کے جذبے سے یاقنا۔ اللہ بعض دفعہ دیکھو بدعملی یہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے یاقنا۔ ہاں آپ کو اندازہ ہوگا، یہ کئی باہر ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر صرف نیشنلٹی لینے کے لیے اور وہاں پر ہے وہاں کی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، اور جیسے نیشنلٹی لی مل گئی یا رکھنا، اور پھر ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ کتنی یہ یعنی غلط بات ہے اگر نا بھائی، نکاح تو بسانے کے لیے ہوتا ہے، گھر کو بسانے کے لیے ہوتا ہے، ہاں اجاڑنے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ اس قسم کی جو بدعملی ہوتی ہے یاقنا، اب آپ بتاؤ یہ جب مسلمان اس قسم کا چہرہ پیش کریں گے پھر لوگ کیا تصور لیں گے اسلام کے بارے میں یاقنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی سب نہیں، کوئی 2-4 اچھی مثالیں بھی ہیں بہت سے الحمدللہ، آپ جیسے نیک دل حضرات بھی ہیں الحمدللہ سر، لیکن 2-4 ایسی وہ یعنی بھول بھال کر جاتے ہیں اور پھر وہ سب کے لیے داغ بن جاتے ہیں۔ بولا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بھائی کینیڈا میں ہوتے ہیں اور وہ خود ہی ان کے بچے وہ لندن میں تھے، لندن میں ہیں، تو وہاں پر ایک کوئی بچی آئی اور جو امام مسجد تھے ان سے کہنے لگے میں نے پریکٹیکل، ایسا انگلش کا لفظ ہے کیا، پریکٹیکل مسلمان سے شادی کرنی، پریکٹیکل مسلمان سے شادی کرنی ہے، جو ہیں جو اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں ان کو۔ تو پھر وہ ایک ہمارے بھائی طارق صاحب ان کے بیٹے تھے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو بہرحال پھر انہوں نے ان کا پتہ بتلا دیا کہ آپ ہیں یہ مسلمان یہ بچے ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں بہرحال، تو بہرحال پھر ان کے بیٹے سے وہ شادی کر لی، ماشاء اللہ گھر بسا رکھا ان میں ہے، اور وہ سیال کوٹ میں ان کا گھر تھا، تو وہاں سیال کوٹ میں بچی کو لے کر آئے الحمدللہ۔ میں بھی وہاں جلسے پہ گیا ہوا تو اسی بچی نے کھانا پکایا غالباً۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں بھائی ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے، یہ گھر نہیں راہ گزرے اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو ہم کاروبار، بھائی فاروق صاحب، ہم کاروبار دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ ہے غلط یاد کرنا، ملازمت کرنے کے لیے نہیں۔ ہم ملازمت میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں، کھیتی باڑی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے۔ ہاں میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ اپنے ہاں ہماری زندگی کا مقصد ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس ہے، ایک ایک قدم جنت کا قدم ہے، ایک ایک عمل جنت کا عمل الحمدللہ۔ اب آپ جمعے کے لیے تشریف لائے، جہاں سے بھی آپ تشریف لائے، دکان سے، دفتر سے، باہر کے شہروں سے، یہ آپ کا ایک ایک قدم جنت کا قدم ہے۔ اب یعنی اتنے وقت کا تو ہم نے حساب کر لیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بھائی فاروق صاحب شدرے سے تشریف لائے، یہ سارا قدم نیکی گھٹ جائیں گے
کتنے ہمارے بھائی دوسرے شہروں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایک قدم آپ کو جنت کا ہے، کوئی دفتر سے، کوئی دکان سے، کہاں کہاں سے ہے۔ اللہ نے دین کی بڑی پیاس رکھی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ کل میں جھنگ میں تھا، جھنگ میں وہاں پر پھر فیصل آباد پہنچنا تھا، رستے میں دھن یاد رکھنا، پھر اللہ اللہ کر کے پہنچا، کوئی 12 بجے قریب پہنچا، پورا مجمع بیٹھا ہوا الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں پھر وہاں دھن سے فارغ ہوئے تو نہیں جلسے سے اللہ نے بڑی پیاس رکھی ہے، دین کی بڑی محبت رکھی ہے الحمدللہ۔ پھر رات کو پھر وہاں سے کوئی 3 بجے قریب فارغ ہوئے، پھر سفر شروع کیا فیصل آباد سے، تقریباً کوئی 5 گھنٹے میں پہنچے، دھن آہستہ آہستہ کرتے کرتے کوئی 8:30 بجے قریب وہاں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ وہ گاؤں پہنچا، پھر گاؤں سے پھر تیاری کر کے ابھی آ رہا، رستے میں آ رہا تو رستے میں ہو ساتھ ہی اچانک کسی نے گاڑی میں بریک، 4 گاڑیاں اکٹھی لگی۔ اللہ معاف فرمائے اس سواری کا، پھر جو ساتھی بیچارے لینے کے لیے آئے ہوئے کچھ نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ نے مہربانی فرمائی۔ مجھے بھی تھوڑی سی لگی چوٹ، لیکن اتنا ہے کہ اللہ نے مہربانی فرمائی کہ الحمدللہ عافیت ہو گئی الحمدللہ، اللہ نے بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ۔ وہ نقص من الاموال، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے یاقنا۔ اور وہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے یاقنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ صبر کی نشانی بتلائی تھی نا، صبر کی نشانی، نقصان پر صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے الحمدللہ۔ ہاں خبر سنتے ہی کم کم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی ہیں۔ ہاں یا دعا کر لی کہ یا اللہ یا اللہ ہے، یا اللہ اپنا نقصان ہو، کسی بھائی کا نقصان ہو، فوراً دعا کر لی، یا اللہ یا اللہ اس نقصان کی تلافی عطا فرما، اس کا نعم البدلہ عطا فرما، اس پر صبر اور حوصلے کی توفیق عطا فرما۔ بس زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا، چاہے تکلیف کا درد بھی ہو، احساس بھی ہو، دل رو بھی رہا ہو، یا رکھنا، لیکن انشاءاللہ اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہو جاتے تو عوارض رکھے ہوتے ہیں تھوڑے بہت۔ ہاں اللہ ہے، ایک بھائی کہنے لگے ہمارے، بلکہ ہمارے بڑے بزرگ فرمانے لگے، ہر یہاں فرمایا ہر نقصان میں کسی کا بھلا ہے یاد رہا، ہر نقصان میں کسی کا بھلا ہے یاد رہا۔ اب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اللہ ہمارے۔ اب مالک کا تو نقصان ہے، مالک کا تو نقصان ہے، لیکن ورک شاپ والوں کا بھلا ہے یاد رہا۔ وہ بیچارے اب آپ دیکھ لیں، وہ انتظار میں ہوتے کوئی ایسی گاڑی آئے ایسی، ہم چلو اس کی خدمت کر کے ہم بھی اپنی کچھ دال روٹی کمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، ہر نقصان میں کسی کا بھلا، ان کا تو ہے ہی بھلا اور اپنا ہی بھلا ہے، اگر صبر کی توفیق مل گئی پھر سب کا ہی بھلا ہے الحمدللہ کی رحمت سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرما، اللہ نے تسلی کا سامان بھی رکھا ہے۔ کیا کروں، آج جلدی کرا تھا میں جلدی پہنچوں، دیکھو اللہ آدمی کہے اتنا مریض اور لگا لے، جب تک اللہ نہ پہنچائے کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں وہ جلدی میں گاڑی بیچارے وہ بھی تیز چلا رہے ہیں، آگے بنا اچانک بریک لگی، 3-4 گاڑیاں اکٹھی لگی، لیکن بس اللہ نے مہربانی فرما دی، اللہ عافیت سے رکھے، ہر مسلمان کا اللہ بھلا فرمائے، سب کو اللہ عافیت سے رکھے الحمدللہ۔ سب بھائیوں کا ایک دعا یہ بھی الحمدللہ کرتے رہا کریں، غائبانہ طور پر بھی کرتے رہا کریں، یا اللہ ہر مسلمان کا بھلا فرما، سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، سب کو عافیت نصیب فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما یا رکھنا۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے جب کسی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتے ہیں، یہ دعا تو ضرور اپنے فرمایا، جب غائبانہ طور پر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اللہ ہے ہاں فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ الْمِثْلُ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمائے یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے یہ ان کو بھی عطا فرما، ان کو بھی عطا فرما الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دعا اپنے لیے بھی کرتے رہے، اپنے بھائیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، آگے جو مانگے وہی مل جائے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں، کوئی پریشانی دور فرما دیں،
یا اس کے وہ گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیں، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے الحمد للہ۔ یہ جھولی خالی نہیں جاتی ہے اکرام۔ یہاں کوئی معمولی سے سخی ہوں، ان کے سامنے کوئی جھولی پھیلا دے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے، تو وہ تو سخیوں کے بادشاہ ہیں الحمد للہ۔ ہاں نا، ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں۔ یہ بولنے کے لیے زبان اللہ نے بن مانگے عطا کی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بن مانگے عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان بن مانگے عطا کی ہیں، چلنے کے لیے پیر بن مانگے عطا کی ہیں اللہ۔ کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔